بلکہ یہاں تک بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ تھا کہ بعض قبائل ایسے تھے جو برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں کعبے کا طواف کرتے تھے، اور ایسی بت پرستی اور شرک کی جس خانے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خدا کی پرستش، ایک خدا کی عبادت کے لیے اس کی بنیاد رکھی، خانے کعبہ کو تعمیر کیا۔ اسی خانے کعبہ کے اندر 360 بت تھے، بلکہ عربوں کا یہ حال تھا کہ جو خوشنما خوبصورت پتھر دکھتا اس کو اٹھا لاتے، اس کی عبادت کرتے، پھر جب کبھی سفر کرتے، سفر کے دوران اگر ان کا گزر ان علاقوں میں ہوتا جو پہاڑی علاقے ہوتے یا جہاں پتھریلے علاقے ہوتے، وہاں پر اگر اس سے زیادہ خوبصورت پتھر دکھ جاتا اس کو اٹھا لاتے، پرانے والے کو پھینک دیتے، اور جس کو اٹھا کر لائے تھے اس کی عبادت اور پوجا شروع کرتے۔ اس پرفتن پرآشوق دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے، دفن کرتے، نہ سوال کرتے۔ ایسے پرآشوق ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور عرب میں تشریف لائے۔ آپ حضرات نے متعدد بار بیانات میں مختلف علماء سے یہ بات سنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پوری دنیا کا کیا حال تھا، اور خصوصاً عرب کے لوگ اس طریقے سے زندگی کو گزار رہے تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو، شراب ان کی کھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بلکہ یہاں تک بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ تھا کہ بعض قبائل ایسے تھے جو برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں کعبے کا طواف کرتے تھے، اور ایسی بت پرستی اور شرک کی جس خانے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خدا کی پرستش، ایک خدا کی عبادت کے لیے اس کی بنیاد رکھی، خانے کعبہ کو تعمیر کیا۔ اسی خانے کعبہ کے اندر 360 بت تھے، بلکہ عربوں کا یہ حال تھا کہ جو خوشنما خوبصورت پتھر دکھتا اس کو اٹھا لاتے، اس کی عبادت کرتے، پھر جب کبھی سفر کرتے، سفر کے دوران اگر ان کا گزر ان علاقوں میں ہوتا جو پہاڑی علاقے ہوتے یا جہاں پتھریلے علاقے ہوتے، وہاں پر اگر اس سے زیادہ خوبصورت پتھر دکھ جاتا اس کو اٹھا لاتے، پرانے والے کو پھینک دیتے، اور جس کو اٹھا کر لائے تھے اس کی عبادت اور پوجا شروع کرتے۔ اس پرفتن پرآشوق دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے، دفن کرتے، نہ سوال کرتے۔ ایسے پرآشوق ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور عرب میں تشریف لائے۔ حالانکہ اس زمانے میں سلطنت روم کی جو سلطنت تھی وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے عیسائیت، لیکن ان کے یہاں بھی ایک عبادت، ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیوں معبود باطلہ بنا رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا کہتے تھے وہ۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کو بھی ارواح ثلاثہ کہہ لیجیے، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ وہ 3 معبود بناتے تھے، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور پھر امیر حضرت جبریل علیہ السلام بنا لیتے تھے وہ عالم ثلاثہ۔ ایسے پرفتن ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی۔ ایران جو اس زمانے میں تھا سپر پاور طاقت کی، پیسر و کسرا تو ہی سپر پاور تھی اس زمانے میں، روم اور یا ایران والے۔ 1000 سال کی ان کی عبادت ہوتی تھی، 1000 سال سے ان کی آگ جل رہی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ مجوسی تھے، مجوسی کہتے آتش پرست،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم تھے وہ ایران کے رہنے والے تھے، ان کے والد بھی بڑے جاگیردار تھے، وہ آتش پرست تھے ان کے والد، تو اتنے ساری کوئی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا خالق ہو سکتا کوئی ہو اس زمانے میں، نہ کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تو اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی ہے، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، جب آپ 40 سال کے ہو نبوت سے نوازا گیا، اور جب نبوت سے نوازا گیا تو پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ نازل نہیں ہوئی تھی توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی مخالفت میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے، شرک پر، بدعات پر، رسم و رواج پر نازل، لیکن جو پہلے وحی نازل ہوئی ہے وہ علم کے مطابق، بت پرستی کے مطابق نہیں، متعلق نہیں نازل، بلکہ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام اس نے پیدا کیا ہے، نطفے سے جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم کو سکھایا، انسان کو کچھ نہیں پتا تھا، تو سب سے پہلی وحی بت پرستی کے متعلق نہیں ہے، علم کے متعلق۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر جب بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے اندر جب بھی رسم و رواج داخل ہوتے ہیں، انسان کے اندر جب بھی بے دینی، گمراہی، ضلالت کا اس وقت وہ مادہ بن جاتا ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جب وہ جہالت کے راستے میں، جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوتا ہے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک روشنی ہے۔ آپ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیے، کوئی گھر ہو، اس میں اندھیرا ہو، اس میں سانپ بچھو کی ہیں، تکلیف دینے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن آپ جیسے اس میں روشنی کریں گے وہ سارے کے سارے چھٹتے چلے جائیں گے، سارے کے سارے کونوں میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ جیسی جیسی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، دھیرے دھیرے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہ سارے کے سارے جانور اس مکان کو، اس کمرے کو، اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، چاہے وہ سانپ ہو، بچھو ہو، تکلیف دینے والے کوئی بھی جانور ہو یا کیڑے مکوڑے۔ یہی حال وہ علم کا ہے کہ جب علم آتا چلا جاتا ہے انسان کی جہالت دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب علم نہیں ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کو پہچان ہوتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے انسان کو پتا چلتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، علم ہی کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ والدین کی حقوق کیا ہے، علم کے ذریعے سے پتا چلتا ہے تجارت کیسی کرتی، علم کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ ایک میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے، علم کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہے اور ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی اگرچہ میرا کافر ہے، پڑوسی اگرچہ یہودی ہو، اور پڑوسی چاہے نصرانی ہو، عیسائی ہو، یا پڑوسی اپنا کوئی مسلمان بھائی، سب کے حقوق کا لفظ، سب کی اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے، شریعت نے مراتب بیان کیے، درجے بیان کیے، یہ علم کے ذریعے سے حاصل۔ آج ہمارے درمیان اگر علم نہیں ہے تو ہم رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں اور رسم و رواج ہی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے علم حاصل ہوتا چلا گیا انسان رسم و رواج کو چھوڑتا چلا گیا، کیونکہ تو اس کو پتا چل جاتا نا کہ حلال کیا ہے، جائز کیا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ کو علم حاصل ہوتا چلا جائے گا آپ اس علم کے ذریعے سے آپ بھی اس چیز کے جاننے والے ہو، یا کہ آپ عالم ہوتے چلے جائیں گے۔ عالم کیسے کس کو جاننے والے ہوتے ہیں؟
لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے لغت میں ڈکشنری میں کہ عالم کے معنی آتے ہیں جاننے والا. آپ جاننے والے ہیں کہ نماز فرض ہے، آپ اس کے عالم ہیں، آپ جانتے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جس کو پتا نہ ہو کہ نماز فرض ہے، پتا ہے. آپ پتا ہونے کے باوجود نماز ہم نہ پڑھیں پکڑ ہوگی، آپ پتا بنے گا. آپ کو پتا ہے، معلوم ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، معلوم ہے زنا کرنا گناہ ہے، معلوم ہے جوا کھیلنا گناہ ہے، معلوم ہے کہ غیبت کرنا کیا ہے، بہت سخت گناہ ہے. اتنا سخت گناہ ہے کہ الغیبت اشد من الزنا کے الفاظ آئے. اللہ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا، کسی کو برا بنا بہت سخت گناہ. یہ ساری کی ساری چیزیں کا پتہ کرو. جب ہمارے اندر اس کا علم آتا چلا جائے گا تو ہم دھیرے دھیرے اس کو چھوڑیں. اب جب ہم جو چیز معلوم ہو جائے اس چیز کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ علم کے مطابق عمل کرنا. اس کو کہتے ہیں علم کے مطابق عمل کرنا. جو عرف عام میں عالم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عالم یہ 10 سال 15 سال لگا کے ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، یہ عالم ہے. یہ عرف عام میں ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے علم آتا ہے انسان کی سوچ بدلتی ہے، انسان کا انداز بدل جاتا ہے، انسان کے رہنے سہنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے افکار، اس کی سوچیں، اس کا ہر ایک لہجہ، ہر ایک چیز میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. اگر وہ تبدیلی نہ آئے، اگر اپنے آپ کو ہم نہ بدلیں تو کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہتے ہیں پڑھا لکھا جائے، پڑھا لکھا جائے. پتا ہے اس کو پھر بھی جاہل والی حرکت کر رہا ہے، معلوم ہے اس کو پھر بھی جہالت کر رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں کا علم ہے پھر بھی اس علم کے مطابق عمل نہیں. جب علم کے مطابق عمل نہیں، یہی وجہ ہے کہ علم ہی کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ، کہ ہر انسان، ہر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور یہ کوئی نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا، شریعت یہ نہیں کہتی کہ صرف علم دینی ہی حاصل کرو. علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرو. اگر آپ عصری علوم سے ماہر نہیں ہیں، آپ عصری علوم کے اگر ماہر نہیں ہیں تو آپ کی دنیا میں پکڑ ہو جائے گی، آپ دنیا میں ایک قدم چل بھی نہیں سکتے. آپ کو طب کا علم ہونا چاہیے، یہ فائدہ مند ہے انسانیت کے لیے. طب کہتے ہیں میڈیکل کو، ڈاکٹری کو، اس کا علم ہونا چاہیے. آپ اس علم کو سیکھیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اسی طریقے سے تجارت اور معاشیات کا علم ہونا چاہیے تاکہ بزنس کیسے کرنا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس علم کو نہ سیکھیں، آپ عصری علوم، عصری فنون کو نہ سیکھیں، لیکن عصری علوم کے ساتھ ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ اتنا عصری علوم میں لگاؤ نہ ہو جائے کہ آپ اپنے دین سے منحرف ہو جائے، دین سے بالکل انحراف ہو جائے، دین کو پہچانا ہی نہ کہ دین ہے کیا، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ چاہ کیا رہا ہے. تو علم کو حاصل کرنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ علم دین ہو، عصری علوم ہو، ہم ان کو ہر حال میں حاصل کریں. جب ان کے ذریعے سے ہر حال میں حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ترقی نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی ترقی نصیب فرمائے گا. ایک واقعی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ ان کا شمار مدینہ کے فقہا میں ہوتا ہے. یعنی یہ وہ صحابی میں شامل ہیں، اس صحابیات کے، صحابہ کے اس طبقے میں شامل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مدینے میں، پھر بھی یہ حضرات فتوے دیا کرتے. تو سوچو کتنا علم ہو رہا ہے. خلفائے اربعہ، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ سارے کے سارے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، یہ وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں موجود ہیں دنیا میں، ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، وفات نہیں ہوئی ہے، پھر بھی فتوے دیا کرتے تھے.
معاذ بن جبل اتنے بڑے عالم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے معاذ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں دنیا کے تمام علماء کے سردار تم ہوگے، تمام علماء کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے، رتبہ حضرت معاذ بن جبل کا ہے۔ کیوں؟ علم کی بدولت۔ کس کی بدولت ہوا؟ ایمان، علم کی بدولت۔ اور جبکہ علماء دنیا میں کتنے علماء گزرے ہیں، صحابہ کو جتنے تابعی ہیں سب بڑے عالم۔ سعید بن مسیب کو لے لو، امام بخاری کو لو، جس نے بخاری لکھ دی۔ امام بخاری کے بارے میں آتا، ان کی کتاب کے بارے میں آتا صحیح بخاری کے بارے میں کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح البخاری ہے۔ دنیا میں اگر قرآن کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ بخاری کی، امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب صحیح البخاری ہے۔ امام مسلم کی، ابن ماجہ کی، سنن ابی داؤد، شمائل ترمذی کی، یہ ساری کی ساری جتنے احادیث کی کتابیں، سوچو یہ عالم کتنے بڑے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں ان کو حدیثیں یاد ہیں۔ پھر آپ فقہا میں آ جائیں تو سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ہم فالو کرنے والے حنفی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں۔ امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، احمد بن حنبل، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، محمد بن عربی، بہت سارے علماء ہیں۔ ابن العربی ہو گئے، علامہ بدر الدین عینی ہو گئے، حافظ ابن حجر اسقلانی ہو گئے، یہ سارے کے سارے بہت سارے علماء کے میں نام لے سکتا ہوں جو تابعی بھی ہیں، تبع تابعی بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے کس کے پیچھے ہوں گے؟ معاذ بن جبل کے پیچھے ہوں گے۔ اب معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنایا۔ یمن کا حاکم گورنر بنانے کے بعد جب ان کو بھیجنے گئے تو مکہ سے مدینے سے کتنی دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجنے کی، ان کے ساتھ گئے، ان کی سواری کے ساتھ۔ حالانکہ کسی کو بھیجنے جاتے تھے تو کیا مسجد نبی کے دروازے تک بھیجنے جاتے تھے، یا تھوڑی دور تک مدینے کے باہر تک چلے جاتے تھے، ان کو بہت دور تک بھیجنے گئے۔ اور آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ معاذ، جب تم مدینہ پلٹ کے آؤ گے دوبارہ تو ہو سکتا ہے کہ میں نہ ملوں، میری جگہ پر میری قبر ملے۔ قسم رب ذوالجلال کی، دونوں محبوب رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے چہرے کو پھیر لیا ہے، معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں کہ اب جب ہم مدینے میں آئیں گے تو میرا محبوب نہیں ملے گا۔ یہ وہ آنکھیں جس کا دیدار کیا کرتی تھی، یہ تھی صحابہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا محبوب مجھے نہیں ملے گا جس کا میں دیدار کیا کر۔ رو رہے ہیں دونوں کو دونوں۔ اور پھر ارشاد فرمائے معاذ، اللہ کے نبی نے فرمایا لسانی، زبان نہیں بلکہ باہر نکال گا یہ معاذ، یہ جو زبان ہے، یہ زبان اس کا صحیح استعمال کر۔ اس کا ایک لفظ پوری زندگی کی عبادتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، اس کا ایک لفظ ایسا چپ جاتا ہے زندگی بھر کے لیے بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی، کسک رہتی ہے، کدورت رہتی ہے، زخم نہیں بنتے ہیں۔ اللہ حضرت علی نے فرمایا جراحات السنان لحتیاں ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر، تلوار، نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن وہ زخم نہیں بھرتے ہیں جو زبان کے تیر کے لگے ہوتے ہیں، جو زبان سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ تانا مارتے صحیح بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ مرتبہ بتا رہا تھا میں ان کا، اتنا اونچا مرتبہ ہے، یہ صرف علم کی بات۔ تو علم حاصل کریں، چاہے آپ دینی علم حاصل کریں، دنیا میں علم حاصل کریں، نہیں حاصل کر سکتے ہماری عمر نہیں، اپنے بچوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے ضرور روشناس کرائیں، کیونکہ اب عصری علوم جہاں جو مدارس، جو اسکول ہیں، جو کالجز ہیں، ان میں جو اب تعلیم دی جا رہی ہے، ایسا نصاب بنایا جا رہا ہے کہ اس نصاب کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے ایمان پر، دین پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایسی نصاب اور کتابیں شامل کر دی گئی ہیں کہ ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو دینی تعلیم بھی دلائیں اور عصری تعلیم بھی دلائیں۔ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔